السلام علیکم اول المومنات، اے مومنات میں سے سب سے اول آپ پر سلام ہو۔ 7 سال تک روایت ملتی ہے کہ جب حضور نے اعلان نبوت فرمایا تھا تو عبادت کرنے والوں میں کوئی نہیں تھا سوائے رسول اللہ کے اور مولا علی کے اور بی بی خدیجہ۔ فقط یہ 3 ہستیاں تھیں کہ جو مسجد الحرام میں یا اس کے علاوہ عبادت پروردگار کو اجتماعی طور پر انجام دیتی تھی۔ السلام علیکم یا من انفقت ما لها فی نصرت سید الانبیاء، سلام اس بی بی پر کہ جس نے اپنا سارا مال انفاق کر دیا سید الانبیاء کی نصرت میں۔ جیسے ازدواج ہوا تو فرمایا کہ المال مالک والبیت بیتک، یا رسول اللہ یہ مال بھی سارا آپ کا مال ہے، یہ گھر بھی آپ ہی کا گھر ہے۔ خلیفہ اول کی روایت ہے کہ بی بی خدیجہ نے اتنا مال حضور کو جیسے ہی جب ازدواج ہوا تو پیش کیا تھا حضور کی خدمت میں کہ دیوار بن گئی تھی، ایک ان کے مال و اسباب سے ایک دیوار ایسی بن گئی تھی کہ جو دیوار کے اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا، جو اس طرف تھا وہ اس طرف نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو سلام اس بی بی پر کہ جس نے سید الانبیاء کی نصرت میں اپنا مال خرچ کیا، ونصرتہما مستطاعت، اور بی بی آپ پر سلام ہو کہ آپ نے نصرت کی سید الانبیاء کی جتنی آپ کی استطاعت تھی، حتیٰ یہ کہ اختتام بی بی کا اس انداز سے بی بی کی وفات و شہادت ہوئی ہے کہ کھانے پینے کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے۔ یعنی وہ خدیجہ سلام اللہ علیہ جو ملیکۃ العرب ہیں اور جن کا جو سامان تجارت ہے وہ اونٹوں پر لادا جاتا تھا، جس کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھی، بعد میں عالم تھا کہ کھانے پینے کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے، اور بعض علماء اس طرح سے کہتے ہیں کہ یا گمان ایک ظاہر کرتے ہیں کہ شاید شیب ابی طالب میں جب کھانے پینے کے لیے بہت کمی ہو گئی تھی تو جو زمین کے نیچے سے کچھ جڑی بوٹیاں اگر کچھ مل جائے تو اسی سے کچھ گزارا کیا جاتا تھا، اسی میں سے شاید کوئی زہریلی جڑی بوٹی ہو کہ جس سے بی بی خدیجہ کی وفات ہو گئی، حتیٰ یہ کفن تک کے لیے اسباب مہیا نہیں تھے۔ اللہ اکبر! یہ اس دین اسلام کی خاطر اپنا مال اور اس کے بعد خدیجہ کی جو اولاد ہے سلام اللہ علیہ انہوں نے اپنا خون بہایا ہے۔ اس سنت کا آغاز ہوتا ہے بی بی خدیجہ سے۔ ودافعت عنہ الاعداء، اور سلام اس بی بی پر کہ جس نے اعداء کو، دشمنوں کو دور کیا رسول اللہ سے۔ رسول اللہ کو روایت میں ہے کہ پتھر مارے جاتے تھے تو بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ حتیٰ ان کی حفاظت کے لیے ان کے ساتھ ساتھ آگے آ جاتی تھی اور انہیں اپنے گھر تک لے کر آتی تھی، یہاں تک کہ ایک منزل یہ آتی ہے کہ حتیٰ ان لعینوں نے کچھ گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی اور بی بی خدیجہ نے اس وقت فرمایا کہ کیا تم اتنے بے حیا اور بے شرم ہو گئے ہو کہ ایک خاتون کے گھر پر داخل ہوگے اور اس پر یعنی ظلم کرو گے؟ اور اس وقت وہ واپس چلے گئے، اور میں منزل مصائب تو ابھی کچھ دور ہوں، لیکن اے بی بی خدیجہ آپ پر جو ظلم کرنے والے تھے وہ بالآخر گھر سے چلے گئے، لیکن اللہ اکبر! آپ کی دختر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ وہ کیسے ملعون ہوں گے کہ جو رسول کی بیٹی کے گھر میں آ گئے تھے، جنہوں نے در و دیوار میں رسول اللہ کی بیٹی کو دبا دیا تھا اس طرح سے کہ پہلو شکستہ ہو گیا تھا اور میخ در سیدہ کے جسم تھر میں پیوست ہو گئی۔ السلام علیکم یا من سلم علیہ جبرائیل، سلام اس بی بی پر، یہ بی بی خدیجہ کی زیارت ہے، جن پر جبرائیل نے سلام کیا، اس لیے کہ جب حضور معراج سے واپس پلٹے تو جبرائیل سے کہا کہ اگر تم کچھ چاہتے ہو تو بیان کرو کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سلام آپ حضرت خدیجہ تک پہنچائیے گا۔ اللہ اکبر! یعنی گویا حضور نے کہا تھا کہ تم نے جو ہماری خدمت کی ہے معراج کے سفر میں ہمارے ساتھ رہے ہو، اگر اس کے عوض تم کچھ چاہتے ہو تو بیان کرو۔ تو جبریل نے گویا ہدیتاً تحفتاً یہ خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا صلہ آپ مجھے عطا کر دیں کہ میرا سلام آپ بی بی خدیجہ تک پہنچا دیں۔ سید الملائکہ نے سلام کیا اور سید الانبیاء نے سلام پہنچایا۔ وبلغها السلام من اللہ الجلیل، سلام اس بی بی پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے سلام کیا، جبرائیل نہیں، ابھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے، سلام اس بی بی پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، معذرت سائلنٹ مل کے صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ، سلام اس بی بی پر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے سلام کہلوایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بی بی خدیجہ رسول اللہ غار حرا پر ہوتے تھے، کئی دن وہاں گزارتے تھے اور بی بی خدیجہ کھانا لے کر جاتی تھی وہاں تک۔ آج بھی کتنا مشکل ہے، وہاں سنگلاخ، وہاں پر کتنے پتھر ہیں، اتنا سخت وہ پہاڑ ہے، اس پہ جا کے پہنچنا۔ بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ وہاں رسول اللہ کی خدمت کے لیے کھانا لے کے جاتی تھیں۔ یوزولی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال دی جاتی ہے ایک بزنس وومن کے اعتبار سے، اور ہمارے یہاں پر اس کو جوڑا جاتا ہے کہ ایک خاتون کو بھی ظاہر ہے کہ بزنس میں آگے آنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے پاس بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کی مثال موجود ہے۔ اگر وہ شریعت کی پابندی کے ساتھ تو تمام اصول و قواعد کی رعایت کرتے ہوئے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ فقط بزنس نہیں کیا کرتی تھی، انہوں نے رسول اللہ کی خدمت میں جس انداز سے خدمت کی اور جو کھانا پہنچانے کا فقط جو انداز ہے، تو کیا آج کی خاتون وہ بھی اس انداز سے تیار ہیں کہ وہ واجب نہ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے لیے مثلا ایسا اہتمام کر سکیں، اور کیا وہ بھی اس انداز سے تیار ہیں کہ اپنا مال اس انداز سے قربان کر سکیں؟ تو بہرحال یہ
कंप्लीट मिसाल हमें लेनी चाहिए। और यकीनन हजरत खदीजा की जिंदगी से जो हमें दर्स मिलता है वो ये भी मिलता है कि वलीउल्लाह और हुज्जतुल्लाह पर अपना सब कुछ कुर्बान कर देना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सलाम कहलवाया कि ए खदीजा, आपने जो खिदमत की है मेरे हबीब की, तो मैं आपको सलाम कह रहा हूँ। हमसे मुसलमान ये पूछते हैं कि आप सलामुल्लाह अलैहा क्यों कहते हैं हजरत खदीजा को, मसलन आप रजी अल्लाह तआला अन्हा क्यों नहीं कहते? अच्छा, रजी अल्लाह अन्हा भी कोई बुरा लक़ब नहीं है, इसके भी अपनी फजीलत है, लेकिन हम जो कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा के अल्लाह का सलाम हो उस बीवी पर, तो जनाब जैसे सही मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सलाम कहलवाए, उसे हम सलामुल्लाह अलैहा उस बीवी को ना कहें तो और क्या कहेंगे? अल्लाह काना यस्कुनु इलैहा, रसूलुल्लाह सुकून महसूस करते थे बीबी खदीजा के पास। जो आयत हमने पढ़ी है सूरह रूम की आयत सन्नाम कलाम है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। अल्लाह की निशानियों में से कि उसने तुम्हारे दरमियान जोड़ों को खल्क किया है, लितस्कुनु इलैहा, ताकि तुम सुकून हासिल करो। अल्लाह ने जो इज़्दिवाज का मकसद बनाया वो ये कि सुकून हासिल करो तुम। काना यस्कुनु इलैहा, लिहाजा रसूलुल्लाह के लिए बाकायदा रिवायत मिलती है कि वो बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बाद सुकून को महसूस करते थे। बकिया अज़वाज के साथ आप कोई तकाबुल या कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता, कोई फजीलत का मुकायसा ही नहीं है। देखिए 25 साल रसूल अल्लाह ने हजरत खदीजा के साथ तन्हा गुजारे, यानी क्या, यानी जिस वक्त बीबी खदीजा के साथ उनका इज़्दिवाज था बिला शिरकत गैर किसी और से रसूल अल्लाह ने इज़्दिवाज किया ही नहीं। जब खदीजा ज़ौजा थी उस वक्त कोई हुजूर की ज़ौजियत में आ ही नहीं सका। बिल्कुल वही सिफत के जो अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की है बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से, कि जब तक सैयदा कौनैन इस ज़ाहिरी हयात पर थी अमीरुल मोमिनीन ने कोई और इज़्दिवाज किया ही नहीं, यानी कोई और खातून ज़ाहिर के इस लायक और काबिल नहीं थी कि जब बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ज़ाहिरी हयात में तो अमीरुल मोमिनीन की वो ज़ौजा बन सके। बिल्कुल उसी तरह से कोई और बीबी, कोई और ज़ौजा, कोई और खातून इस काबिल और लायक नहीं थी कि जब तक हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा रसूल की हमसरी में है कोई और खातून ज़ौजा रसूल बन सके। 25 साल रसूल अल्लाह की वो ज़ौजा रही बिला शिरकत गैर। हुजूर की 11 अज़वाज का जिक्र है तारीख में, तो हज़रत खदीजा के अलावा 10 अज़वाज हैं, उनसे इज़्दिवाज हुआ रसूल अल्लाह का हिजरत के बाद। तो 10 साल जो मदीना में गुजारे रसूलुल्लाह ने, उसमें 10 इज़्दिवाज है रसूलुल्लाह के, यानी 10 साल में 10 अज़वाज हैं, तो एवरेज निकाल लीजिए तो साल में एक ज़ौजा है। और हज़रत खदीजा 25 साल इस ज़ौजा ने रसूलुल्लाह के साथ गुजारे, कोई तकाबुल बनता है? अल्लाह कमाल और कमाल में बेमिसाल थी हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा, और रसूलुल्लाह ने उनके होते हुए कोई इज़्दिवाज नहीं फरमाया। लिहाजा बहुत सी बीवियों को बाद में हसद होता था, बहुत कुछ हसद होता था। हत्ता ये कि रसूलुल्लाह से कहती थी वो तंजन कि आप अपनी बूढ़ी ज़ौजा को याद करते रहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने आपको जवान अज़वाज अता कर दी। और उस वक्त हुजूर सामने पलट के जवाब देते थे कि तुम खदीजा के बारे में गुस्ताखी ना करो, इसलिए कि खदीजा ने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब तुम मेरी नबूवत की तकज़ीब कर रहे थे, और खदीजा ने उस वक्त मेरी मदद की जब तुम सब इस दीन को ठुकरा रहे थे, और उन पर ईमान उस वक्त लेकर आई कि जब तुम काफिर थे। अल्लाह अकबर। और हुजूर ने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खदीजा के जरिए से मुझे उस वक्त दुख्तर अता की कि जब तुम अबतर का ताना दे रहे थे। तो हुजूर को सारी अज़वाज जानती थी कि जब अगर हुजूर के लिए उन्हें राजी करना है तो हज़रत खदीजा का जिक्र छेड़ दिया जाएगा। देखिए सही मुस्लिम की रवायत है ये, मैं सही मुस्लिम इसलिए कह रहा हूँ कि सही हमारे बिरादरान उसे सही कहते हैं, तो उनके एहतराम में मैं उसे सही मुस्लिम कह रहा हूँ कि इस किताब को, कि इन्नी कद रोज़िक़तु हुब्बहा, सही मुस्लिम की रवायत है कि मुझे अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने खदीजा की मोहब्बत बतौर रिज़्क़ अता फरमाई। मिलके सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद। मुझे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खदीजा की मोहब्बत बतौर रिज़्क़ अता फरमाई है। अल्लाहु अकबर। देखिए पैगंबर का जो वजूद है ना, उसमें उनके कल्ब में किसी और की मोहब्बत आ ही नहीं सकती सिवाय खुदा मुताल के, या हर उस हस्ती के कि जिसकी मोहब्बत उसी खुदा की राह में। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुरान की आयत है कि रसूल आप कह दीजिए कि यकीनन मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरी सारी हयात, मेरी मौत सब अल्लाह के लिए, अल्लाह के अलावा कुछ है ही नहीं हुजूर की जिंदगी में। मुजस्सम तौहीद, यानी मुजस्सम राह तौहीद पर है सरकार खतीम तबत, कायनात के सबसे बड़े मुवहिद हैं। अगर हुजूर के दिल में मौला अली की मोहब्बत, अगर हुजूर के दिल में सैयदा कौनैन की मोहब्बत, अगर हुजूर के दिल में उनके नवासों से मोहब्बत है, और हुजूर के दिल में बकौल सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इन्नी कद रुज़िक़तु हुब्बहा, अल्लाह ने मुझे बतौर रिज़्क़ में हज़रत खदीजा की मोहब्बत अता फरमाई। ये सारी मोहब्बतें वो खुदा की राह में सिरात मुस्तकीम पर हैं। तकर्रुब परवरदिगार, ये इससे बात समझ में आती है, इन्नन कश्फ होता है, तकर्रुब परवरदिगार का जरिया है इमाम हसन इमाम हुसैन की मोहब्बत, मौला अली की मोहब्बत, सैयदा कौनैन की मोहब्बत, खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। तो मैंने अर्ज़ किया कि हसद होता था अज़वाज को, और
बाज मरतबा तो वो हजरत सैयदा बीबी फातिमा के सामने सलामुल्लाह के सामने तंज कर देती थी हजरत खदीजा पर। एक मरतबा जब हुजूर वापस आए तो देखा कि सैयदा कौनैन रंजीदा है, तो हुजूर का कल्ब जो है ना वो मुस्तरब हो गया। फरमाया कि ए फातिमा आप क्यों गमगीन है? तो एक ज़ौजा का नाम लेकर बीबी फातिमा ने कहा कि उन्होंने मेरे सामने मेरी माँ के लिए ये लफ्ज कहा है और खुद पर फख्र किया है। जानते हुजूर ने क्या जवाब दिया? इन्ना बतना उम्मिक काना लिइमामति विआअन। अल्लाहु अकबर। कहा कि ए फातिमा आप ये याद रखिएगा, आप गम ना करें, इसलिए कि आपकी माँ का बतन मुतहर इमामत का ज़र्फ था। इन्ना बतना उम्मिक काना लिइमामति विआअन, यकीनन आपकी माँ का बतन मुतहर इमामत के ज़र्फ था। इसलिए मुसलमानों की माँ होना और है और इमामों की माँ होना और है। अब आप आज शब जुमा है, आप ज़ियारत वारसा से शुरू कीजिए दुआ नुतबा तक, जहाँ अइम्मा अलैहिस्सलाम का तारुफ है। अइम्मा अलैहिस्सलाम का कोई तारुफ बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के जिक्र के बगैर मुकम्मल नहीं होता। ज़ियारत वारसा में देख लीजिए, अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, विरासतों का जिक्र होता है। अस्सलामु अलैका या वारिस आदम सफ़वतिल्लाह, या वारिस नूहिन नबिय्यिल्लाह, या वारिस इब्राहीम खलीलिल्लाह, या वारिस मूसा कलीमिल्लाह, या वारिस ईसा रूहिल्लाह, या वारिस मुहम्मदिन हबीबिल्लाह। फिर इब्नियत का जब जिक्र है, अस्सलामु अलैका या इब्ना मुहम्मद अल मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा के फर्जंद आप पर सलाम हो। अस्सलामु अलैका या इब्ना अली अल मुर्तज़ा, अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा अल ज़हरा। और फिर लाजिम है उस जिक्र में अस्सलामु अलैका या इब्ना खदीजा। मुमकिन नहीं है हजरत खदीजा के जिक्र के बगैर तारुफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अधूरा है। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दरबार में जब दरबार यजीद में खुतबा दिया, उस अजीम शान खुतबे में बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र किया। और तीना सित्तन व फुज़िलना बिसबइन, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने कहा कि परवरदिगार ने हमें 6 फज़ाइल अता किए और 7 वो हस्तियां ऐसी अता की हैं जो किसी और खानदान में अता नहीं की। और तीना सित्तन, अल्लाह ने जो हमें 6 फज़ाइल अता किए, अल इल्म वल हिल्म वस समाहा वल फसाहा वश शुजा वल मुहब्बा फी क़ुलूबिल मोमिनीन। अल्लाह ने हमें इल्म अता किया है, हिल्म अता किया है, सखावत है, वस समाहा वल फसाहा फसाहत अता की है, वश शुजा शुजाअत अता की। ये जो हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां, तो ये ना समझ लेना कि शुजाअत हमसे खत्म हो गई है। इज़्न पर अल्लाह का हुक्म है, लिहाजा हम इस वक्त उस मसलहत के तहत खामोश हैं। तो शुजाअत अता की है, वल मुहब्बा फी क़ुलूबिल मोमिनीन, और अल्लाह ने मोमिनीन के दिलों में हमारी मोहब्बत अता की है। यजीद यानी इमाम अलैहिस्सलाम उसको कहना चाहते थे कि तू कुछ कर ले, तू मोमिनीन के दिलों से हमारी मोहब्बत को निकाल नहीं सकता है। यानी तू हमें कैद कर ले, जिंदान में डाल दे, लाशा पामाल हो जाए, कुछ हो जाए, 1400 बरस बाद आज भी इस अंदाज से दुनिया भर में जिक्र हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा बर्पा हो रहा है और होता रहेगा क़यामत तक। ये खुद इस बात की दलील है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने यह एहतमाम किया है कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत को मोमिनीन के दिलों में रखा। अल्लाह, बात पहुंच रही है आप तक? उसके बाद इमाम ने कहा कि अल्लाह ने हमारे खानदान में 7 हस्ती अता की। मिन्ना अहमदुल मुख्तार, अहमद मुख्तार हम में से हैं, हैदर करार हम में से हैं, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हम में से हैं, असदुल्लाह व असद रसूल हज़रत हमज़ा असदुल्लाह हम में से, जाफर तैयार हम में से, सैयद शबाब अहले जन्नह हम में से। फिर कहा कि मैं मक्का का बेटा हूँ, मिना का बेटा हूँ, सफ़ा का बेटा हूँ, मरवा का बेटा हूँ। यानी मुश्तक की सारी विरासतें पहुंची हैं। मक्का मेरी विरासत में, सफ़ा की पहाड़ियाँ, मरवा की पहाड़ियाँ, मिना यानी रूह हज मैं अली इब्ने हुसैन ज़ैनुल आबिदीन हूँ। और फिर कहा कि मैं फर्जंद हूँ, मैं रसूल नबीउल्लाह का बेटा हूँ, अली मुर्तज़ा का बेटा हूँ, फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, और मैं खदीजतुल कुबरा का बेटा हूँ। याद बात इस पे करना चाह रहा हूँ। दरबार यजीद में इमाम अलैहिस्सलाम गोया इमामत का जो तारुफ करवा रहे हैं, वो इमामत का तारुफ पूरा नहीं होता जब तक कि हजरत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र ना आ जाए। बात समझ में आ रही क्या है ना? हमारी नस्लें कुर्बान हो जाए इस बीवी पर। अल्लाह अकबर। एक क्लिप आप तक पहुंच भी गया होगा, लेकिन मैं यहाँ भी कह दूं कि उलमा कराम ने वैसे तो ताकीद किया कि वसअत रिज़्क़ के लिए अगर आप इंशाअल्लाह हज या उम्रा पे तशरीफ ले जाएं तो एक मुस्तहब तवाफ करें और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा को हदिया करें और फिर रिज़्क़ की वसअत की दुआ मांगे। इंशाअल्लाह दरो दीवार से आपको अल्लाह अता फरमाएगा। और वहां जाना मुमकिन ना हो, और पेंडेमिक में भी बिलखुसूस हालात ऐसे हैं कि जाना मुमकिन नहीं है। इस वक्त जो खबरें आ रही हैं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कोविड की, पाकिस्तान से भी हालात इतने अच्छे नहीं हैं। आपसे भी अपनी हिफाजत की गुजारिश है प्लीज। और इंडिया से भी हालात बहुत बुरे हैं। हम अपने जो इंडियन वहाँ पर हमारे भाई हैं और जो मुसलमान हैं और जो सारे इंसान हैं, सबके लिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सबको इस आफत से महफूज रखे और शिफाए कामिला आजिला इनायत फरमाए। गुर्बत बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, जितनी ज्यादा उससे ज्यादा हिंदुस्तान में। उस गुर्बत की वजह से भी सख्त तरीन हालात, जब गुर्बत और किसी वबा का वो एक जगह जमा हो जाए तो हालात इंतहाई कैटास्ट्रोफिक हो जाते हैं, यानी इंतहाई मुहलिक हो जाते हैं। इस वक्त कैफियत वही है, तो अल्लाह ताला सबके लिए खैर आफियत फरमाए। बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के सदक़े में मिलकर सलवात भेजिएगा मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अच्छा जरा गौर कीजिएगा, अगर हज उम्रा पे जाकर वो तवाफ बीबी खदीजा सलामुल्लाह
علیہ کو ہدیہ کرنا ان حالات میں اس وقت ممکن نہیں ہے. تو اب یہ معصور عمل نہیں لیکن مجرب عمل ہے کہ آپ 2 رکعت نماز پڑھی, 2 رکعت نماز حاجت, نماز ہدیہ, بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کر دیجئے وہ نماز, اور پھر رزق کی دعا مانگے. انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ کے صدقے میں آپ کے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا. یہ دعا مانگے گا کہ پروردگار جیسے تو نے اس بی بی کو رزق عطا کیا تھا اور انہوں نے اپنا سب کچھ راہ اسلام پہ قربان کیا, اس کی ایک بھیک مجھے عطا ہو جائے کہ پروردگار تو بھی میرے رزق میں اس لیے وسعت عطا فرما دے کہ میں تیرے دین کی کوئی نصرت اور حمایت کر سکوں. اور پھر جب اللہ عطا کرے تو پھر اس وعدے کو پورا بھی کریں انشاءاللہ. بات واضح ہو رہی ہے. تو زیارت وارثہ سے شروع کیجیے. امام سجاد علیہ السلام کا خطبہ دربار شام میں, وہاں بی بی خدیجہ سلام اللہ کا ذکر عظیم ہے. اور آ جائیے دعائے ندبہ تک. یا ابن خدیجۃ الغراء و ابن فاطمہ الزہرا, اے خدیجۃ الغراء کے فرزند, اے فاطمہ زہرا کے فرزند, اے مولا امام زمان علیہ السلام آپ کہاں ہیں. تو یہ وہ بطن ہے جو لیاقت رکھتا ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ اور ان کے بعد 11 ائمہ کی ماں بن سکیں. اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ کا عملی مصداق ہے اور اعلیٰ ترین مصداق ہے بی بی خدیجہ. مولا میں گواہی دیتا ہوں اے ابا عبداللہ الحسین کہ آپ کا نور اصلاب شامخہ سے ارحام مطہرہ میں منتقل ہو رہا. سبحان. لہذا عزیزان گرامی, میں انزن کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, کسی پہ کوئی ٹونٹ نہیں کرنا چاہتا, مناظرانہ گفتگو یہ نہیں ہے. میں فقط حقائق کی روشنی میں, قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ایک اور نقطہ آخر میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت خدیجہ سورہ احزاب کی یقیناً آیت نمبر 6 النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم, نبی تمام مومنین سے اولا ہیں, ان کی اپنی جانوں پر ان سے بھی زیادہ اولا ہیں. وازواجہ امہاتہم, اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. تو اس آیت کے پہلے حصے پر بھی اچھی طرح سے غور کرنا چاہیے. نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی اولا ہیں تمام مومنین پر, سرپرست ہیں, اولا ہیں. یہاں اولا کا مطلب دوست کے نہیں ہے, یہ اسی اولا ہی سے مولا ہے. کاش یہ ازواج رسول کے لیے امہات المومنین کی آیت, اس میں پہلے حصے کو بھی ہم اچھی طرح سمجھ لیتے اور مسلمان اس پہ غور کر لیتے کہ جب نبی اولا ہے مومنین پر ان کی اپنی جانوں سے, تو پھر کیا مطلب ہے من کنت مولا فہذا علی مولا, کہ جس کا پھر میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. یہاں پر ولایت کا اعلان ہو رہا ہے, یہاں پر دوستی کا اعلان نہیں ہو رہا. خود سورہ احزاب کی اس آیت کی روشنی میں کہ جو ازواج رسول کے بارے میں, امہات المومنین کے بارے میں, النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم, اور جو نبی کی ازواج ہیں وہ مومنین کی مائیں ہیں. اب یہاں پر کیا مراد ہے, ماں ہونے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں, ماں سے حجاب نہیں ہوتا, ماں سے وراثت ملتی ہے, بیٹے کو ماں سے وراثت ملتی ہے, ماں کو بیٹے سے وراثت ملتی ہے اپنے اپنے فقہی مسائل کے اعتبار سے. لیکن کیا نبی کی ازواج سے مسلمانوں کو وراثت ملی؟ یا اگر وہ مسلمانوں کی اور مومنین کی ماں ہیں تو کیا کسی مسلمان اور مومن کے اس زمانے میں مرنے سے اس کی وراثت انہیں ملی؟ ماں کی وراثت اولاد کو, اولاد کی وراثت ماں کو, کہیں پر تاریخ میں ایسا ہے نہیں. تو پھر ماں ہونے کا کیا مطلب؟ ماں سے حجاب نہیں ہے, لیکن سورہ احزاب ہی میں سخت تنبیہ کی گئی ازواج رسول کو کہ آپ اپنی آواز کو اس طرح سے لچھے دار نہ بنائیے اور اس انداز سے دھیما نہ کریں کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جس کے دل میں مرض ہے وہ طمع کرنے لگے. نعوذ باللہ من ذالک, کیا ماں کے لیے بھی کوئی طمع کی بات آ سکتی ہے؟ تو یہ کیوں ان آیات میں اس بات کو کہا جا رہا ہے وقرنا فی بیوتکن, اے ازواج رسول اپنے گھروں میں رہنا, والا تبرجنا تبرج الجاہلیہ, خبردار جاہلیت والی حرکتیں نہ کرنا, اور نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو ادا کرو. اور پھر کہا انما یرید, پھر اس کے بعد آیت تطہیر کا بیان ہے, انما یرید اللہ لیذھب عنکن عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سبحان اللہ. تو نبی کے ازواج کو تنبیہ بھی کی گئی, اس کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا بھی اعلان کیا گیا. تو ذرا مجھے بتلائیے گا کہ پھر یہ امہات کا مطلب کیا ہوا؟ جب ماں اور فرزند کے کوئی احکام شرعیہ اس پر بار ہی نہیں ہو رہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ بعض لوگوں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد ہم ازدواج کر لیں گے رسول کی بعض ازواج سے, تاکہ ہم یہ فخر سے کہہ سکیں کہ جو ایک زمانے میں رسول کی زوجہ تھیں وہ اب ہماری زوجہ ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلوں کا حال جانتا تھا, ان کے باطل ارادوں کو ملیہ میٹ کر دیا. اللہ عز و جل نے ان دو کلمہ ازواجہ امہاتہم کہ نبی کی جو ازواج ہیں وہ تمہاری ماؤں کی حیثیت رکھتی ہیں, یعنی اب زندگی بھر کے لیے کوئی ان سے ازدواج نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ماں کی حیثیت ہو گئی ہے. ایک مرتبہ جو رسول اللہ کی زوجہ بن گئی ہیں اب وہ کسی اور کی زوجیت میں نہیں آ سکتی. یہ مطلب ہے وہ ازواج ہو امہاتہم. تو اب اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ہم یا شیعہ حضرات مثلا وہ اپنی ماں کے لیے کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں کہ کون دین پر تھا کون دین پر نہیں تھا, جناب یہ ماں کے لیے آپ لفظ ماں کہہ کر اس بات کو اس طرح سنگین نہ بنائیں. ماں کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ان سے ازدواج نہیں کر سکتا تھا رسول اللہ کے بعد. اور اگر ہم اپنی جانب سے کوئی بات کہیں تو آپ حق رکھتے ہیں کہ ہمیں گرفت کریں. کیا سورہ تحریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نازل نہیں کیا نعوذ باللہ قرآن میں؟ سورہ تحریم کہاں سے آیا قرآن؟
اللہ نے اگر سورہ تحریم کو قرآن میں نازل کیا تو سورہ تحریم کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا ازواج رسول سے متعلق؟ سورہ تحریم قرآن ہے، نہ میں کتاب الکافی سے پڑھ رہا ہوں، نہ بحار الانوار علامہ مجلسی سے پڑھ رہا ہوں، نہ شیخ مفید کی کتاب الارشاد سے پڑھ رہا ہوں، نہ محسن برقی سے پڑھ رہا ہوں، نہ ملا یاز الفقی سے پڑھ رہا ہوں، میں قرآن سورہ تحریم یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم، اے نبی آپ کیوں حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے اسے؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضایت چاہتے ہیں؟ اللہ بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ میں ایک شیعہ تفسیر کی بات نہیں کر رہا، ساری آپ برادران سنت کی تفاسیر جا کے دیکھیے گا یہ ہوا کیا تھا، یہ رسول اللہ کے ساتھ کیا ہوا تھا، کہ رسول اللہ نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام کر لیا تھا جو اللہ نے ان کے لیے حلال کیا ہوا تھا۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت زینب بنت جحش کے گھر تشریف لے گئے اور اس وقت انہوں نے مغافیر یا شہد دونوں ملتی ہیں روایت میں، انہیں پیش کیا اور رسول اللہ نے وہ شہد کھایا اور شہد کا پانی پیا، تو حضرت حفصہ کو جب یہ اطلاع ملی جو حضور کی زوجہ ہیں تو انہیں اس کے حوالے سے حسد ہوا اور آپس میں منصوبہ یہ بنایا بعض ازواج رسول نے آپس میں کہ ہم جب رسول ہمارے پاس آئیں گے نا تو ہم رسول اللہ سے یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ لفظ کہنا میرے لیے بڑا سخت ہے، مجھے معاف کیجیے گا۔ رسول اللہ سے کوئی اس طرح سے بات کرے کہ آپ کے منہ سے کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب رسول اللہ سے کہا گیا، ان کی ایک زوجہ نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، دوسری زوجہ نے کہا آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں زینب بنت جحش کے پاس گیا تھا، یا بعض روایتوں میں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ بھی ہے کہ ان کے وہاں سے آئے تھے رسول، تو تاکہ رسول اللہ ان زوجہ کے پاس نہ جائیں اس لیے انہوں نے منصوبہ بنایا تھا۔ تو حضور نے کہا کہ میں اب سے وہ مغافیر خاص قسم کی ایک جڑی بوٹی کی خوشبو ہے اور وہ یعنی استعمال ہوتی ہے کچھ کھانے کے لیے یا کچھ پینے کے ملانے کے لیے یا پھر شہد، رسول اللہ نے کہا میں اپنے اوپر وہ میں نہیں استعمال کروں گا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اے نبی آپ کیوں اپنے اوپر اس چیز کو حرام کر دیتے ہیں جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور کیوں آپ اپنی ان بیویوں کی رضایت چاہتے ہیں؟ نہ کریں اس طرح سے، اللہ بخشنے والا مہربان، یعنی آپ ان کی پرواہ نہ کریں اس طرح سے کہ اپنے اوپر اس چیز کو حرام بنا دیں جسے اللہ نے حلال کیا ہے۔ یہ سورہ تحریم ہی کی آیت ہے۔ پھر اللہ نے تمہارے لیے اپنی قسموں کو توڑ دینا فرض کر دیا، قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم، یہ پھر واللہ مولاکم واللہ وہو العلیم الحکیم، کیونکہ رسول اللہ نے اس طرح سے تھا کہ گویا ایک طرح سے قسم کھا لی تھی کہ نہیں آپ وہ قسم کی اب کوئی حیثیت نہیں، اللہ آپ کا مالک ہے، وہی سب جاننے والا حکمت رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، اور جب نبی نے چھپا کر اپنی ایک زوجہ سے ایک بات کہی، رسول اللہ نے حکم دیا تھا، حضرت حفصہ سے وہ بات کر رہے تھے، انہوں نے حکم دیا تھا کہ اچھا یہ بات جو ہے نا وہ حضرت عائشہ کو یا کسی بھی اور زوجہ کو نہ بتانا، اور حضرت حفصہ نے بات حضرت عائشہ کو بتلائی نبی کے منع کرنے کے باوجود۔ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، پھر جب اس زوجہ نے وہ بات بتلا دی، قرآن پڑھ رہا ہوں، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ نے نبی پر اس بات کو ظاہر کر دیا کہ انہوں نے آگے جس بات کو نبی نے حکم دیا تھا کہ اسے راز رکھیے گا انہیں آگے بتا دیے۔ عَرَّفَ بَعْضَهُ، اور نبی نے اس میں سے کچھ بات انہیں بتلائی اور کچھ کو ٹال دیا۔ وَعَرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا، جب پیغمبر نے وہ بات انہیں بتلائی کہ مجھے یہ پتہ چل چکا ہے کہ آپ نے بات آگے بتلائی ہے، میں نے آپ کو منع کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو فقط حضرت عائشہ سے بتلائی تھی، آپ کو کس نے یہ بتلایا کہ میں نے انہیں بتلایا ہے؟ اللہ اکبر، بات کر رہا ہوں، یہ میں نبی کے ازواج کے لیے آیات پڑھ رہا ہوں۔ قالت من انباک ھذا، آپ کو یہ کس نے بتلایا؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے خبر دی ہے علیم اور خبیر خدا نے کہ آپ نے یہ بات آگے بتلا دی جو میں نے آپ سے منع کی تھی۔ آپ مجھے بتائیے آگے آیت پڑھوں، ان تتوبا الی اللہ فقد زغت قلوبکما، اگر آپ دونوں، یہ دو حضور کی ازواج کے لیے اب اللہ کہہ رہے ہیں توبہ کر لیں تو یہی بہتر ہے، کیونکہ ایک گناہ آپ سے ہو گیا ہے، غلط کام ہو گیا آپ سے، اب آپ توبہ کیجئے۔ وقت زغت قلوبکما، کیونکہ آپ کے دلوں میں کجی آ چکی ہے۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر آپ دونوں نے پیغمبر کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کی، یعنی بات یہاں تک پہنچ چکی تھی نوبت کہ حضور کے خلاف ایک کانسپیرنسی ہو رہی، سازش ہو رحی تھی، ایک دوسرے کی مدد کی جا رہی تھی حضور کے خلاف۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو حضور کو کوئی نقصان نہیں پہنچ، حضور کو فرق نہیں پڑنے والا، اس لیے کہ اللہ مولا ہے حضور کا، اللہ مددگار ہے، وجبرائیل، جبرائیل مددگار ہے، وصالح المومنین، اور جو مومنین میں سے خاص صالح مومنین ہیں، یقیناً جس کے اولین مصداق علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ رسول اللہ کی مددگار ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور ملائکہ اس کے بعد حامی ہے۔ تو آپ دونوں توبہ کیجئے، یہ دو کا لفظ قرآن میں۔ وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ، اور اگر آپ دونوں نے حضور کے خلاف ایک دوسرے سے مل کر سازش کی، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، مجھے بتائیے اس کے بعد کس اور آیت کی، کس اور بات کی ضرورت رہ جاتی ہے؟
چلے 5ویں آیت بھی پڑھ لیتا ہوں. عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن، اور نزدیک ہے کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تم سے بہتر ازواج اپنے نبی کو عطا کرے گا. مسلمات، وہ ازواج کے جو مسلمہ ہوں گی. اب اس کا کیا مفہوم مخالف ہے وہ خود نکال سکتے ہیں. مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات وابکارا. اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب اس کے بدلے میں تم سے اچھی بیویاں انہیں دے دے گا جو فرما بردار ہوں گی. سب سے پہلی بات تو یہ مسلمات کا مطلب یہاں پر فرما بردار مسلمہ ایمان والی ہوں گی، نماز پڑھنے والی اور توبہ کرنے والی اور عبادت گزار اور روزے دار، اور جو بیوائیں بھی ہوں گی اور باکرہ بھی ہوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول کو تم سے بہتر بیوی عطا کر دے گا. جب ازواج رسول کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ان آیات کو کیوں نہیں پڑھا جاتا اور ان کے پیچھے واقعات کو کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ یہ سورۃ تحریم ابتدائی 5 آیتیں. اور اختتام کہاں پر ہے؟ اختتام ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. میں ایک لفظ نہیں کہہ رہا، میں فقط ترجمہ سنا رہا ہوں. جان گرامی، آیت نمبر 10 میں کہا کہ اللہ نے کافروں کے لیے حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش. حضور کی 2 ازواج کا ذکر ہو رہا تھا، بات ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچی کہ اللہ عز و جل نے کافروں کے لیے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کو مثال بنا کر پیش کیا. یہ بھی نبی کی بیویاں ہیں. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ تو ہمارے صالح بندوں کی بیویاں تھیں. فخانتاہما، تو انہوں نے نبی کے دین اور مشن سے خیانت کی ہے. جیسے رسول اللہ نے کہا تھا کہ یہ بات کے آگے نہ بتلائیے گا، انہوں نے بات آگے بتلا دی. دیکھیں تقریباً اب میں اس کو آسان کرتے ہوئے تکویناً اس طرح سے ہے کہ نبی کی ازواج ان میں کوئی جسمانی حوالے سے کسی بھی قسم کی کسی خیانت کا کوئی امکان نہیں ہے. ہم وہ جو باتیں کی جاتی ہیں اس کا بہرحال مذہب تشیع سے تعلق نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہتا فخانتاہما، نبی کی بات، نبی کے راز کے ساتھ خیانت. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو حضرت نوح حضرت لوط کی بیویوں کی بات ہو رہی ہے. ان کا نیک بندوں کی بیویاں ہونا انہیں اللہ کے پاس بچانے والا نہیں ہے. وقیلت خلوا النار مع الداخلین، اور ان سے کہا جائے گا جاؤ جہنم میں دوسرے داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی داخل ہو جاؤ. قرآن تو ایسی بات کرتا ہے. ایک طرف سے حضرت نوح حضرت لوط کی ازواج کو کافروں کے لیے مثال بنایا، وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اور پھر اللہ نے کہا کہ ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی کو مثال بنایا. یہ بالکل پاسبل ہے. فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا وہ مومنوں کے لیے مثال ہو جائے، اور حضرت نوح العزم نبی حضرت لوط ان کی ازواج وہ کافروں کے لیے مثال ہو جائیں. یہ سورہ تحریم کی جو رسول اللہ کے ازواج کے بارے میں آیات تھی اس کے کانٹیکسٹ میں ہے آگے. اس قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین. جب حضرت مریم حضرت آسیہ فرعون کی جو بیوی تھی انہوں نے کہا پروردگار تو میرے لیے جنت میں گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے نجات عطا کر اور مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لے. اور پھر دوسری مثال ومریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا فصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اور دوسری مثال مریم بنت عمران کی التي احسنت فرجها جنہوں نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. ان پر یہود الزام لگا لیکن حضرت مریم نے اپنی عفت کی حفاظت فرمائی. فنفخنا فيه من روحنا، ہم نے اپنی روح کو پھونکا مریم میں. فصدقت بكلمات ربها وكتبه، تو انہوں نے اپنے رب کی کلمات کی تصدیق کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق ہوئی. وكتبه، اور اللہ کی کتابوں کی تصدیق کی حضرت مریم نے. فكانت من القانتين، اور وہ ہماری انتہائی عبادت گزار بندوں میں سے تھی، تسلیم ہو جانے والی. جو لہٰذا اب میں سنا دوں حضرت خدیجہ کے لیے کون سی آیات نازل ہوئی. کم از کم ایک تو سبھی جانتے ہیں، سورہ نمبر 93 والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. اے رسول آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی بنایا. امام فخر الدین رازی نے اور بھی دیگر مفسرین نے جو بڑے بڑے علماء سنت ہیں کہیں نہ کہیں کسی حوالے سے اس بات کو لے کر فأغناه بمال خدیجہ، اللہ عز و جل نے جو غنی بنایا اپنے حبیب کو جس کا اس آیت میں ذکر موجود ہے وہ مال حضرت خدیجہ سے غنی بنایا. عزیزان گرامی بات کو طول نہیں دینا چاہتا زیادہ، میں تو عرض کر رہا ہوں خالی کہ یہ باتیں سوچنے والی ہیں کہ اس لیے فقط ایک ردیف میں سب کو نہ کھڑا کیجیے. ہر ایک کا اپنا اپنا مقام مرتبہ ہے نبی کی ازواج میں. اور جس شعر سے بات شروع کی تھی اس کو اب پڑھتا ہوں تو شاید اور زیادہ لطف آئے گا. کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل خدیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا. اللہ اکبر. مل کے صلوات بھیجتے ہیں حسینی اور حیدری صلوات محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. باتیں اور بھی تھیں، اس بات کا بیان بھی کرنا تھا کہ جب حضور کے ساتھ ازدواج ہوا تو خطبہ نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھا. کل اگر توفیق رہی تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کے حوالے سے عرض کروں گا اگر توفیق ہو سکی تو، اس لیے کہ یہ دو محسنان اسلام تھے جو ایک ہی سال میں رخصت ہو گئے. حضور نے عام الحزن قرار دیا. بعثت کا 10واں سال تھا، یعنی جب
مبعوث پر رسالت ہوا، اعلان نبوت فرمایا تھا، اس کے 10 سال گزر چکے تھے. 10 سال بعد حضرت ابو طالب کی بھی وفات ہوئی اور حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی بھی وفات ہوئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے 2 ناصر دنیا سے جا چکے ہیں، اب آپ مکہ میں نہ رہیں، اس لیے کہ سخت ہو جائے گا آپ کے لیے مکہ میں رہنا، اب آپ مدینہ ہجرت فرمائیے. اور باذن پروردگار رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، اس لیے کہ حضرت ابو طالب کے بعد اور حضرت خدیجہ کے بعد حضور کا ناصر و مددگار اس وقت نہیں بچا تھا مکہ مکرمہ میں. مولا علی علیہ السلام تو سلطان نصیرہ ہمیشہ ہی سے رسول اللہ کے ساتھ ہیں، لیکن اس وقت شہر مکہ میں رسول اللہ کے پیغام کو اور رسول اللہ کی شخصیت کو بچانے والا حضرت ابو طالب حضرت خدیجہ سے بڑھ کر کوئی اور ممکن نہیں تھا. اور خود حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھا، رسول اللہ کا نکاح. آج کسی عام مومن اس کے اپنے بیٹے کا بیٹی کا نکاح ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اچھے سے اچھے، جتنا اس کے لیے سکت ہوتی ہے، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہے، اچھے سے اچھے عالم سے پڑھوائیں. بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کسی مجتہد مرجع تقلید سے جا کے نکاح کرواتے ہیں. ویسے ہی ایک عزت رسپیکٹ کے لیے مجھے بتلائیے گا کہ کائنات کی سب سے افضل ہستی خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے، خدا کے بعد سب سے بڑے محمد مصطفیٰ ہے، خدا کے بعد جو سب سے بڑا ہے ابو طالب کی گودی کا پلا ہے. ان کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھا. کیا شان ہوگی حضرت ابو طالب کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نکاح کے لیے حضرت ابو طالب کا انتخاب فرمایا. من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق نے جلد نمبر 3 میں خطبہ نکاح کو لکھا ہے، جا کر دیکھیے گا صفحہ نمبر 397 پر وہ موجود ہے کہ وہ خطبہ نکاح کیا تھا. الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل، حمد پروردگار کی کہ جس نے ہمیں قرار، الحمدللہ یہاں سے تو شروع ہوتا، الحمدللہ الذی جعلنا من زرع ابراہیم وذریۃ اسماعیل، جس نے ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی شاخ اور اسماعیل کی ذریت میں قرار دیا. سبحان الحمدللہ سے بات شروع کی. اور اس وقت بی بی خدیجہ نے بھی یہ خود رشتہ بھجوایا تھا تاکہ رسول اللہ پر یہ الزام نہ آئے کہ یہ دولت کی خاطر شادی کر رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس خطبے میں حضرت ابو طالب نے یہ بھی کہا کہ یہ جو مال ہے نا، کہ وَإِن كَانَ فِي الْمَالِ قَلَّ، اگرچہ کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال تو کم ہے، فَإِنَّ الْمَالَ رِزْقٌ حَائِلٌ وَظِلٌ ضَائِلٌ، لیکن مال تو ایک چلتی پھرتی چھاؤں کی طرح ہے، آج کسی کے پاس ہے، کل کسی کے پاس ہے. مال کی کوئی حیثیت نہیں اصل میں. وَلَهُ فِي خَدِیجَةَ رَغْبَةٌ، در حقیقت ان کے لیے خدیجہ میں ایک رغبت موجود ہے. وَلَهَا فِيهِ رَغْبَةٌ، اور خدیجہ کے لیے بھی ان میں ایک رغبت موجود ہے، یعنی دونوں میں ایک دوسرے کے لیے رغبت موجود ہے. اور بھی فرمایا کہ یہ وَإِنَّ لَهُ نَبَأٌ عَظِيمٌ، مستقبل کا نبی بننے والا ہے میرا یہ بھتیجا. تو اس وقت حضرت ابو طالب نے بھی احسان کیا حضور پر. ایک احسان یہ ہوا نا کہ فوراً یہ بتلا دیا کہ میرا بیٹا جو ہے مال کے لیے نہیں کر رہا ہے شادی، میرا بھتیجا. اور بی بی خدیجہ نے بھی ایک احسان کیا، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ پروردگار احسان کے سوا اور کیا ہے. اللہ عز و جل کی کوئی آواز آئی کہ تم فکر نہ کرو، خدیجہ سلام اللہ علیہا اور ابو طالب علیہ السلام دونوں کا احسان ہے. میں احسان کا صلہ ایسے عطا کروں گا کہ خدیجہ کو صاحب تطہیر کی ماں بنا دوں گا، ابو طالب کو کل ایمان کا باپ بنا دوں. لہٰذا ذرا غور فرمائیے گا، خالق کائنات اور رزاق متین کی ذرا رزاقیت کا ملاحظہ فرمائیے گا کہ جن خدیجہ نے اسلام کی خاطر ساری دولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے گویا لے لی، انہیں سیدہ کی صورت میں دولت جاویدانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا کی. جن خدیجہ سے دولت دنیا لے لی گئی، انہیں ایک ایسی بیٹی عطا فرمائی گئی جو دنیا میں نسل رسالت کی محافظ قرار پائے اور آخرت میں اپنے محبین کو آتش جہنم سے رہائی عطا کرے. عزیزو یقین جانیے گا کائنات میں کسی ماں نے ایسی بیٹی نہیں پائی جیسی رب کائنات نے حضرت خدیجہ کو عطا فرمائی. لہٰذا قیامت میں بی بی خدیجہ اپنی بے شمار دولت پر فخر نہیں کریں گی وہاں، بلکہ اپنی بیٹی پر ناز کریں گی کہ میری بیٹی آ رہی ہے جو محشر میں ہمارے چاہنے والوں کے لیے مشکل کشا بنے گی. رسول اللہ کی کچھ اور بیٹیوں کے نام بھی تاریخ میں لکھ دیے گئے. اول تو وہ بیٹیاں نہیں تھیں، حضور کے زیر سایہ پلی ہوئی تھی کچھ یتیم بچیاں. اگر ہے صاحب خلد بری تو لے آؤ، فراز عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ. نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو بسم اللہ، وہ باہلا میں کسا میں کہیں تو لے آؤ. باہلا میں ایک بیٹی، کسا میں ایک بیٹی. تمہارا رسول اللہ کے زیر سایہ کچھ پلی ہوئی یتیم بچیاں تھیں، اور اگر انہیں بیٹیاں چلے مان بھی لیا جائے، اگر مسلمانوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے تو وہ بے عقب رہیں. یعنی بیٹیاں چاہے آپ کتنی بنا لیجئے، نواسے آپ کو حسن اور حسین کے علاوہ اور کوئی نہیں ملیں گے. اللہ دیکھیں دین ہے کیا؟ دین حضرت خدیجہ ہی کے گرد تو گھومتا ہے. دین نام ہے حضرت خدیجہ کے شوہر کا، حضرت خدیجہ کی بیٹی کا، حضرت خدیجہ کے داماد کا، حضرت خدیجہ کے نواسوں کا. گویا دین نام ہے 2 چیزوں کا، ایک خدیجہ کی آل، ایک خدیجہ کا مال. اس کا نام
نام ہے دین. بس بات واضح ہو رہی. تو آل جو آگے بڑھی وہ حضرت فقط فاطمہ سلام اللہ علیہ سے آگے بڑھی. تو ہم نے کہا کہ بھئی ایک ہی بیٹی ہے, کچھ مورخین نے لکھ دیا کہ 4 بیٹی ہیں تاکہ سیدہ کی عظمت کو کچھ کم رنگ کیا جا سکے. تو ہم کہتے ہیں کہ بیٹی اگر 4 ہی صحیح, نواسوں کے نام تو بتلائیے, اور حسن حسین کے علاوہ کوئی اور نواسا ہے جو نسل رسول کی بقا کا ضامن ہو. یاد رکھیے گا کہ یہ سلیقہ بھی ہمیں اہل بیت نے سکھلایا ہے کہ یہاں دولت خدیجہ عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنی بلکہ غرباء و فقراء کی پرورش کا ذریعہ بنی. یہ بات بہت اہم ہے, یاد رکھیے. گھر میں سکون بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سیرت پر چلتے ہوئے گھر جو ہے وہ کاش سکون کا باعث, جہاں معاشرے میں گھر سکون کے باعث بن جاتے ہیں وہاں معاشرے سے چوریاں چکاریاں کرپشن فساد ختم ہو جاتا ہے, لیکن گھر سکون کا باعث. دوسری یہ نصیحت حضرت خدیجہ کے زندگی سے ہمیں اہل بیت نے سکھلایا کہ یہاں دولت خدیجہ عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں بنتی, غرباء و فقراء کی پرورش کا ذریعہ بنتی. یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہوں کہ اس خاندان میں جو ہے غنی فقط نہیں پائے جاتے, یہاں جناب امیر پائے جاتے. عزیزوں, اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے غم کو اہل بیت کے غم میں مزید بڑھائے. میں چند جملے مصائب کے عرض کروں گا کہ ایک تو یہی بڑی مصیبت اس وقت تک موجود ہے کہ جنت المعلا نامی قبرستان میں جو بی بی خدیجہ کو دفن کیا گیا وہیں پر حضرت ابو طالب ہیں, وہیں پر حضرت عبد المطلب ہیں. تو آل سعود نے جیسے جنت البقیع کو مسمار کیا ہے نا مدینہ میں, ویسے ہی مکہ مکرمہ میں جنت المعلا کو مسمار کیا 1925. آج تک جیسے سیدہ کی قبر مسمار ہے ویسے سیدہ کی ماں کی قبر بھی مسمار ہے. بات واضح ہو گئی. حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی, بی بی خدیجہ کی وفات ہوئی, رسول اللہ نے پورا سال غم کا سال قرار دیا. اور میں نے اس کے دونوں ہستیوں کی قبور مکہ مکرمہ کے قبرستان جنت المعلا میں, اور یہ خود مکہ کے تاریخی مقامات میں سے ایک ہے. یعنی مسجد الحرام کی مشرقی جانب ایک پہاڑی کی گھاٹی میں واقع ہے, اور اس قبرستان کی جس میں بی بی خدیجہ مدفون ہے شان بیان کرتے ہوئے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, یہ حدیث اہل سنت منابع سے میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے, کہ من اقبر فی هذه المقبرہ بعث آمنا یوم القیامہ, جو شخص مکہ مکرمہ میں اس قبرستان میں دفن کیا جائے قیامت کے دن امن و امان سے اٹھے گا. بات ہو رہی ہے. تو اس وقت تو خیر نجدی حکومت نے جنت المعلا کے بیچ میں سڑک نکال کر اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا, اور شمال میں ایک چھوٹے سے احاطے میں حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین اور خانوادہ بنو ہاشم کے اکثر بزرگ وہیں پر, حضور کے دادا, حضور کے چچا اور خود حضور کے فرزندان حضرت قاسم, حضرت طیب, حضرت طاہر وہیں مدفون. خود علامہ فاقہی اہل سنت کے بڑے علماء میں سے, انہوں نے اپنی کتاب اخبار مکہ کی جلد نمبر 4 میں اس کو لکھا ہے کہ ویسے جو مکہ مکرمہ میں موجود پہاڑیوں کی جو گھاٹیاں ہیں نا, ان کا جو قدرتی رخ ہے وہ قبلے کی سمت نہیں ہے. مکہ مکرمہ میں جو پہاڑیاں ہیں ان میں جو گھاٹیاں ہیں ان کا رخ قدرتی رخ قبلے کی, سوائے جنت المعلا کی جہاں بی بی خدیجہ مدفون ہے, کیونکہ اس کا جو رخ ہے خط مستقیم سے عین قبلے کی طرف. بہرحال حضور دہوں میں بیست بی بی کی وفات ہوئی, اور میں نے عرض کیا کہ اس فخر کے عالم میں پھر کے حتیٰ کچھ بھی نہیں بچا, یعنی کفن کے لیے بھی اسباب نہیں تھے. حضور نے اپنی ردا دی, اپنا پیراہن دیا کفن. اللہ اکبر. اور بہت بی بی فاطمہ سلام علیہا گریا کرتی تھی اپنی ماں کی جدائی پر. ماں کی مصیبت بہت سخت ہے, یہاں تک کہ جبرائیل خدا کی جانب سے تسلی دینے کے لیے نازل ہوئے کہ یا رسول اللہ, آپ اپنی دختر سے کہیے کہ اللہ عز و جل آپ کی ماں کا بہت عظیم رتبہ رکھا اللہ نے, اور جنت میں حضرت آسیہ حضرت مریم کے ساتھ ہے. ام ایمن جو رسول اللہ کی آزاد کردہ قمیص تھی, اور حضرت ام فضل نے بی بی خدیجہ کو غسل دیا. حضور نے اپنی ردا بطور کفن دی. پھر جنت سے جو چادر آئی تھی حضرت خدیجہ کے لیے, اس میں حضرت خدیجہ کو دفن کیا گیا. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا کہ اے بی بی, جب آپ کی بیٹی پر اس یتیمی کا احساس ہوا تو جبرائیل نازل ہوئے, تسلی دی. رسول جیسا شفیق باپ موجود تھا, لیکن اہل بیت میں بیٹیوں کا عجیب مقدر گزرا ہے. خود خدیجہ کی بیٹی فاطمہ بڑی مظلومہ ہے, فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب, اور پھر حسین کی بیٹی سکینہ. تسلی دینے کا عجیب انداز ہے. گویا ان میں بی بی سکینہ کی مظلومیت تو اس اعتبار سے اتنی آشکار ہے کہ کسی بچی نے یتیم ہو کر تماچے ایسے نہیں کھائے جیسے حسین کی سکینہ نے کھائے. اور وہ روایت جو میں پہلے پڑھ رہا تھا کہ بی بی خدیجہ وہ سپر بن جاتی تھی, جب حضور پہ کوئی کچرا پھینکتا تھا, کوئی پتھر پھینکتا تھا, بی بی خدیجہ اکثر مرتبہ سپر بن جاتی تھی کہ حضور تک کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے. میں جب اس کو سوچ رہا تھا تو مجھے ایک احساس ہوا, ایک دل میں خیال آیا کہ کربلا میں ایک تنہا بی بی زینب سلام اللہ علیہا تھی, اور امام حسین کے لیے بھی روایت ہے فرقۃ بالرما و فرقۃ بالحجر و فرقۃ بالسیف, کسی کے ہاتھ میں تلوار, کسی کے ہاتھ میں تیر, کسی کے ہاتھ میں خنجر, کسی کے ہاتھ میں نیزے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا تنہا یہ منظر اس مظلومیت کے عالم میں دیکھ رہی تھی کہ تلہ زینب جیسے پکار کر کہتی تھی اما فیکم مسلم, کیا تم میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو حسین سے ان پتھروں کو روک سکے. آج سیدہ سلام اللہ علیہا کی کوئی یتیمی کی رات ہے. میں اصطلاحی معنی میں یتیم نہیں کہہ رہا, میں عرف عام کے معنی میں یتیم کا لفظ کہہ رہا. اے سیدہ, آپ کو ہم پرسہ پیش کرتے اور آج شب جمعہ ہے, یقیناً آپ کربلا میں بھی ہوں گی. اے بی بی, آپ کے حسین کا پرسہ
عجب مظلومیت ہے بی بی فاطمہ کی، ماں کا پرسہ دیں بی بی کو یا خود بی بی کے بچوں کا پرسہ دیں بی بی کو۔ اے بی بی، آپ کو آپ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ کا پرسہ، آپ کو آپ کے بچوں حسن اور حسین کا پرسہ، اور کچھ دن نہ گزریں گے ابھی آپ کو آپ کے شوہر امیر المومنین امام المتقین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا پرسہ۔ جب بی بی خدیجہ، ایک اور بات بھی کہ آتا ہے کہ جب بی بی کے گھر تک پہنچ گئے تو بی بی خدیجہ نے کیا کہا کہ تم کتنے بے حیا بے شرم ہو گئے ہو کہ ایک خاتون پر تم کچرا پھینکو گے یا پتھر پھینکو گے اور وہ چلے گئے پھر لوگ۔ میں کہتا ہوں کاش مدینہ کے لوگوں میں اتنی ہی غیرت اور شرم ہوتی کہ جب بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کہہ رہی تھی کہ میرے گھر میں حسن اور حسین موجود ہیں، کیا تم اس گھر کو بھی آگ لگا دو گے؟ اور وہ ملعون کہتا ہے کہ وہ ان چاہے حسن اور حسین ہو، میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا۔ اور بی بی فاطمہ در و دیوار کے درمیان اس طرح سے آئی کہ بڑی بڑی میخیں دروازے کی سیدہ کونین کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئی۔ بس میں عرض کروں گا کہ یہ مظلوم بیٹیاں اہل بیت کے خانوادے کی عجیب گزری ہیں۔ خدیجہ کی بیٹی فاطمہ کا در جلا دیا گیا، محسن کو مار دیا گیا۔ فاطمہ کی بیٹی بی بی زینب کوفہ اور شام کے بازاروں میں بے مقناع چادر رہی، اور حسین کی بیٹی سکینہ پر تو سلام، اس بی بی پر سلام ہوئی جس کے رخساروں کا رنگ بدلتا گیا، کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، جسے غسل و کفن دینے والا کوئی نہیں تھا۔ میں آخری جملہ عرض کرتا ہوں، یہی خدیجۃ الکبریٰ ہے، میدان محشر میں آئیں گی بی بی خدیجہ شفاعت کرنے کے لیے۔ دو روایتیں، ایک بیت الاحزان کی روایت ہے، ایک معالم السبتین کی روایت ہے۔ اگر کچھ ملا کر اسے پڑھا جائے تو تقریباً کیفیت ایسی ہے کہ جب بی بی خدیجہ تشریف لائیں گی میدان محشر میں، سیدہ کے چاہنے والوں پر جب امر بہت شدید ہو جائے گا تو رسول اللہ مولا علی کو بھیجیں گے فاطمہ کے پاس سلام اللہ علیہا کہ اے سیدہ، آپ کے پاس کوئی شفاعت کے لیے سامان ہے؟ آپ کے چاہنے والے مشکل میں۔ اس وقت بی بی فاطمہ محشر میں تشریف لائیں گی، لیکن اپنی ماں خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ ہوں گی۔ اور خدیجۃ الکبریٰ، امام صادق علیہ السلام اس روایت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا مقدمہ حضرت محسن کا پیش کیا جائے گا، وہ خدیجہ کا نواسا کہ جو دنیا میں نہیں آ سکا، ماں کے شکم میں مار دیا گیا جب سیدہ نے سزا دی تھی۔ اے فضہ، مجھے جلدی سے سنبھال لیجئے، میرا مولا ما قد قتل فی بطن احشائی، جو میرے بطن میں تھا وہ قتل کر دیا گیا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا ان آنکھوں پر رحمت نہ کرے کہ جو ان جملوں کو سنے اور رو نہ سکے، لہذا کوشش کریں کہ گریہ کچھ ہو جائے، آنکھیں نم ہو جائیں، اگر نہ ہو سکے تو کم از کم رونے جیسی شکل بنا لیں، آواز کو بلند کر لیں تاکہ رونے جیسی کیفیت طاری ہو سکے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی بی بی خدیجہ تشریف لائیں گی، ان کے ہاتھ میں محسن کا سخ شدہ لاشا ہوگا، اور بی بی فریاد کر کے کہیں گی اے پروردگار، میں ام المومنین تھی، میں نے اس امت کو ماں بن کر پالا، کیا میرا یہی حق تھا کہ میرے نواسے کو میری بیٹی کے شکم میں مار دیا جائے، میری بیٹی پر دروازہ گرایا جائے، ظالم میری بیٹی کی پسلیاں توڑ دے۔ بی بی خدیجہ حضرت محسن کو لے کر آئیں گی اور قیامت کا کوہرام بپا ہوگا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا اے بی، آپ نانی ہیں محسن کی، آپ لے آئیں، سیدہ کیوں نہ لے کر آئیں محسن کو؟ گویا سیدہ کے ہاتھ کا آنکھ خالی ہے۔ نانی اپنے نواسے کو لے آئی اور سیدہ اپنے پوتے کو لے کر آئی، خدیجہ اپنے نواسے کو اور فاطمہ اپنے پوتے کو لے کر، فاطمہ شہزادہ علی اصغر کو لے کر، پروردگار اسے کس جرم میں مارا گیا؟ اور اگر معالی السبتین کی روایت دیکھیں تو سیدہ کے پاس 2 کٹے ہوئے بازو بھی ہوں گے۔ جب سوال کیا جائے گا کوئی شفاعت کے لیے سامان آپ لائیے، بی بی کہیں گی کفا لاجل ھذا المقام یدان المقطوعتان من ابنی العباس، اس مقام شفاعت کے لیے کافی ہے میرے بیٹے عباس کے کٹے ہوئے 2 بازو۔ شب جمعہ اپنے دلوں کو کربلا لے کر یا ابا الفضل العباس۔
بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات و شہادت کی تعزیت رسول اللہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کا ایک سہارا دنیا سے چلا گیا ہے، اے بی بی فاطمہ، آپ کی ماں دنیا سے، جس کی ماں مر جائے، جس کا بچہ مر جائے، جس کی ماں وہ بچہ یتیم ہے۔ آج سیدہ کے لیے بڑا سخت ہے، اور جب بیٹی پر کوئی مصیبتیں آتی ہیں نا، بہت سی باتیں وہ نہیں کہتی کسی سے، دل میں چھپا کے رکھ لیتی ہیں، لیکن جب بیٹی ماں کے سامنے آ جائے، یہ کوئی مصیبت اور ماں کی یاد آ جائے تو بیٹی کا دل بڑا تڑپتا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ جب سیدہ روک رہی ہوگی نا اس دروازے کو، تو سیدہ کے شکم پر ظالموں نے گرایا آگ لگا کر، اس وقت دل میں یقیناً خیال آ رہا ہوگا، اے میری ماں، ماں آپ دنیا میں نہیں ہے، یہ ظالم آپ کی بیٹی کے اوپر، یہ میرے اوپر سے چڑھ کر گزر کر جا رہے ہیں۔ ماغرہ جسم لولا، خدا ماؤں کو سلامت رکھے، کوئی غم نہ عطا فرمایا۔ غم امام حسین علیہ السلام کی جن کی والدہ گزر چکی ہے، ان کے درجات بلند تر فرمائے۔ چلے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا توسل پیش کرتے ہیں۔ جب ماں کی شہادت پر بی بی کا توسل، بیٹی کا توسل پیش کیا جائے تو امکان نہیں ہے کہ وہ رد ہو جائے۔ سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں چلے۔ یا فاطمۃ الزہراء یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا۔ نام سیدہ پر یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، یا وجیہۃ عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ۔ جزاک اللہ۔ فاتحہ کی التماس ہے جن سب مرحومین کے نام کمنٹس میں لکھے ہوئے ہیں، اور جن جن مومنین نے اپنی اپنی دعائیں لکھی ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ بحق بی بی خدیجہ اور ان کی دختر بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہما آپ کی حاجات کو پورا فرمائے۔ جو آپ مومنین نے حاجات لکھی ہیں، دعائیں لکھی ہیں، ہم ایک ایک کر کے سب کو یہاں پڑھ نہیں سکتے، لیکن آپ سب ہماری دعاؤں میں شامل ہیں، اور سارے مرحومین کے لیے جن کے نام موجود ہے کمنٹس میں، اور ساتھ میں جناب لیاقت علی صاحب کے خاندان کے تمام مرحومین، غلام علی ابن حسن علی ہیمانی اور لیاقت علی ابن حسن علی ہیمانی کو شامل کرتے ہوئے رحم اللہ الفاتحہ۔